اس سیشن کے اندر میں آپ کو پاور پوائنٹ پہ ایک کمپلیٹ پریزنٹیشن بنانے کا طریقہ بتانے جا رہا ہوں۔ پاور پوائنٹ بیسیکلی ایک پریزنٹیشن بنانے کے حوالے سے یہ سافٹ ویئر ہے۔ ایسی پریزنٹیشنز جو کہ عام طور پہ لیکچرارز یا اسپیکرز کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ کالج کے اندر یا کسی لیکچر ہال کے اندر یا کسی ایگزیبیشن کے اندر داخل ہوتے ہیں تو وہ ایک ملٹی میڈیا پریزنٹیشن پلے کرتے ہیں اور اس سے ریلیٹ لیکچرز جو ہے وہ ڈیلیور کرتے ہیں۔ اکثر آپ نے کمپنیز کے اندر اپنے اینول پروگرامز کی ڈیٹیلز، اپنے کوارٹرلی بزنس کی ڈیٹیلز کو بھی جو ہے وہ ملٹی میڈیا پریزنٹیشن پہ دیتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ اکثر ایگزیبیشنز پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کمپیوٹر پر آٹومیٹکلی کوئی پریزنٹیشن چل رہی ہوتی ہے، وہ پریزنٹیشنز بھی عام طور پہ پاور پوائنٹ پہ ڈیزائن کی جاتی ہے۔ تو پاور پوائنٹ کو اوپن کرتے ہیں، اسٹارٹ، آل پروگرامز، مائکروسافٹ آفس پاور پوائنٹ 2007۔ پاور پوائنٹ میرے حساب سے 5 چیزوں میں اگر آپ کو کمانڈ آ گئی تو آپ پاور پوائنٹ کو آسانی سے آپریٹ کر سکتے ہیں۔ اس کو یوز کرنا کوئی بگ ڈیل نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز میں آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ میرے تمام ٹیوٹوریلز جو کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ میں نے کریٹ کیے ہوئے ہیں اس کو ضرور ایک دفعہ گو تھرو کر لیں، تاکہ پاور پوائنٹ پر ایک کمپلیٹ پریزنٹیشن بنانے کے حوالے سے یوز ہونے والی تمام نالج آپ تک پہلے سے ڈیلیور ہو گئی ہو۔ دین ہم ایک کمپلیٹ سلائڈ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پاور پوائنٹ میں ایک بلینک سلائڈ میں یہاں سے سلیکٹ کرتا ہوں اور اپنی سلائڈ پر اپنی کمپنی کا نام دیتا ہوں۔ جو میں نے آپ سے کہا کہ پاور پوائنٹ پہ 5 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں ایک پریزنٹیشن بنانے کے حوالے سے، اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ سلائڈ کو چوز کرنا اور اس میں انفارمیشن دینا۔ تو بائی ڈیفالٹ یہاں پر میرے پاس ایک سلائڈ آ رہی ہے اور میں صرف اس میں انفارمیشن دے رہا ہوں۔ میرا تھیم ہے فار ایگزامپل ایک اسکول کی پریزنٹیشن بنانا، تو میں سب سے پہلے ٹاپ پر اسکول کا نام بھی دیتا ہوں لائک XYZ اسکول، اور اس کا ایڈریس دے دیتا ہوں فار ایگزامپل کریم آباد کراچی۔ یہ میں نے پہلی سلائڈ چوز کی اور اس پہ میں نے انفارمیشن بھی انسرٹ کر دی۔ پاور پوائنٹ میں دوسرا اسٹیپ سلائڈ کے بیک گراؤنڈ کو چینج کرنا۔ بیک گراؤنڈ کو چینج کرنے کے لیے ہم ڈیزائن میں جاتے ہیں، یہاں پر اویلیبل تھیمز میں سے ہم کوئی بیک گراؤنڈ چوز کر سکتے ہیں، یا بیک گراؤنڈ اسٹائل میں جا کر یہاں سے کوئی بیک گراؤنڈ لے سکتے ہیں، یا فارمیٹ بیک گراؤنڈ پہ جا کر اپنی مرضی کے کوئی بیک گراؤنڈ کو ہم سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ بیک گراؤنڈ کلر سلیکٹ ہو جانے کے بعد ہم کلوز کرتے ہیں، ہماری سلائڈ پر بیک گراؤنڈ کلر اپلائی ہو چکے ہیں۔ تیسرا اسٹیپ ہے سلائڈ کس طرح سے یوزر کو نظر آئے گی۔ تو پہلے ہم سلائڈ کی اوپننگ اینیمیشن کو سیٹ کرنے کے لیے اینیمیشن میں جاتے ہیں اور یہاں پر ٹرانزیکشن سٹائلز میں سے اویلیبل ڈفرنٹ سٹائل میں سے کوئی بھی سٹائل اپنی سلائڈ کے لیے چوز کرتے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میری سلائڈز ایک ساؤنڈ افیکٹ کے ساتھ سٹارٹ ہو تو وہ میں ڈیفائن کرتا ہوں۔ سلائڈ کی اوپننگ سلو ہونی چاہیے، سلائڈ میری آن ماؤس کلک کی جگہ خود بخود کھل جائے، تو اس کے لیے میں اس کا ٹائم ڈیوریشن ڈیفائن کرتا ہوں۔ 10 سیکنڈ تک یوزر کی سامنے ہی میری سلائڈ رہے اور اس کے بعد یہ خود بخود ختم ہو جائے۔ اس کے بعد میں F5 کا بٹن پریس کرتا ہوں، کٹ کی ہے، F5 کی مدد سے میری پریزنٹیشن سٹارٹ ہوئی اور 10 سیکنڈ تک یوزر کی اسکرین پہ نظر آئے گی، اور دین اس کے بعد یہ پریزنٹیشن میری اینڈ ہو جائے گی۔ اینڈ کرنے کے لیے میں کی بورڈ سے اسکیپ کا بٹن پریس کر رہا ہوں، میری پریزنٹیشن یہاں پر سٹاپ ہو گئی۔ نیکسٹ اسٹیپ ہے سلائڈ میں جو انفارمیشن اویلیبل ہے یا جو ٹیکسٹ اور امیجز ہے اس پر بھی ایکشن دینا۔ تو اس کے لیے ہم جاتے ہیں کسٹم اینیمیشن میں اور ایڈ افیکٹ پہ جا کر انٹرنس اور اویلیبل افیکٹس میں سے کوئی بھی افیکٹ دے دیتے ہیں۔ فار ایگزامپل میں اسے فلپ دے دیتا ہوں، کریم آباد کراچی کو میں نے سلیکٹ کیا اور یہاں سے میں اسے دوسرا کوئی افیکٹ دے دیتا ہوں۔ افیکٹس دے دینے کے بعد ہم چاہیں تو اپنی سلائڈ کا ایک فائنل ڈیمو دیکھ سکتے ہیں F5 کی مدد لے کر۔ سلائڈ خود بخود دیکھیں، اس پر تمام ٹیکسٹ خود بخود آ رہا ہے۔ 10 سیکنڈ اس کا ڈیوریشن ڈیفائنڈ ہے، 10 سیکنڈ کے اندر پوری پریزنٹیشن کمپلیٹ ہوگی اور دین ہماری پریزنٹیشن یہاں پر اینڈ ہو جائے گی۔ تو سلائڈ کے اندر چوتھا آپشن ٹیکسٹ اور امیجز کی اینیمیشن کو سیٹ کرنا، جبکہ پانچواں آپشن مزید سلائڈ ایڈ کس طرح سے کی جائے گی، اور اگر سلائڈ کو نان اسٹاپ پلے کرنا ہو تو اس کے لیے کیا کیا جائے گا۔ تو نیو سلائڈ ایڈ کرنے کے لیے ہم جاتے ہیں ہوم میں، نیو سلائڈ میں، اور یہاں سے نیو سلائڈ کریٹ کرتے ہیں۔ نیو سلائڈ کریٹ کرنے کے بعد سلائڈ کے ٹاپ پر نام دے دیتے ہیں، فار ایگزامپل XYZ اسکول۔ XYZ اسکول کے اندر فار ایگزامپل ڈفرینٹ سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں لائک
اور میں یہاں پر ایک امیج بھی دینا چاہتا ہوں، تو میں اس ٹیکسٹ ایریا کو کم کر دیتا ہوں، اور امیج کے لیے میں انسرٹ میں جا کر پکچرز میں ایک پکچر سلیکٹ کر لیتا ہوں فائنلی. تو سیکنڈ اسٹیپ، سلائیڈ ہم نے ایک اور کریٹ کی اور اس پہ ہم نے تمام بیسک انفارمیشن کمپلیٹ کر لی. دین ہم اس کے بھی ڈیزائن میں جا کر کوئی ایک ڈیزائن چوز کر لیتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میری سلائیڈ یہ بھی ایک خوبصورت طریقے سے سٹارٹ ہو، اس کے اوپننگ میں بھی ایک ساؤنڈ ہو، سلو ہو، آن کلک کی جگہ خود سے یہ سلائیڈ اوپن ہو، 10 سیکنڈ تک یوزر کی اسکرین پر نظر آئے اور پھر یہ ختم ہو جائے. سلائیڈ کے اندر موجود ٹیکسٹ پر بھی مجھے اینیمیشن دینی ہے، تو میں یہاں پر اویلیبل اینیمیشن سٹائلز میں جا کر ایڈ افیکٹس میں سے اپنے لیے کوئی بھی افیکٹ چوز کر لیتا ہوں. اب فائنلی جب میں F5 بٹن پریس کرتا ہوں تو میری پریزنٹیشن سلائیڈ نمبر 1 فرسٹ پلے ہوگی، اس میں تمام انفارمیشن سٹیپ بائی سٹیپ نظر آئے گی. 10 سیکنڈز کمپلیٹ ہونے کے بعد میری سلائیڈ خود بخود اینڈ ہو جائے گی اور سلائیڈ نمبر 2 سٹارٹ ہو جائے گی. سلائیڈ نمبر 2 کے اینڈ ہو جانے کے بعد چونکہ میں نے اسے ابھی تک بتایا نہیں کہ اسے دوبارہ سلائیڈ نمبر 1 پہ جمپ لگانا ہے، اس لیے یہاں پر اینڈ ہو جائے گی. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میری پریزنٹیشن نان اسٹاپ چلتی رہے اور یہ سلائیڈ نمبر 1 پہ دوبارہ سے جمپ لگا لے. تو اس کے لیے ہم لوگ سیٹ اپ شو میں جاتے ہیں اور سلائیڈ شو میں جاتے ہیں اور یہاں سے سیٹ اپ شو پہ کلک کرتے ہیں. سیٹ اپ شو میں آنے کے بعد ہم چیک لگاتے ہیں لوپ کنٹینیوسلی انٹل اسکیپ، یعنی اس وقت تک پلے ہوتی رہے جب تک کہ اسے روکا نہ جائے. فائنلی اوکے کرتے ہیں اور دین اب میں اسی کرنٹ سلائیڈ سے اس کو سٹارٹ کرتا ہوں، یعنی سلائیڈ 2 سے اس کو میں نے سٹارٹ کیا ہے. دیکھنا صرف اتنا سا ہے کہ سلائیڈ 2 سے یہ دوبارہ 1 پہ جا رہا ہے یا نہیں. جی یہ دیکھیں دوبارہ سے سلائیڈ 1 پر یہ آ چکا ہے. تو آپ اس طرح سے مزید سلائیڈز ایڈ کرتے جائیں گے اور اس میں اینیمیشنز کریٹ کرتے جائیں گے، بیک گراؤنڈ دیں گے اور اپنے لیے کمپلیٹ پریزنٹیشن ڈیفائن کریں گے. اب میرے تمام ٹیوٹوریل ضرور گو تھرو کریں، کیونکہ ان تمام ٹیوٹوریلز کے اندر میں نے چارٹ کس طرح سے ایڈ کیا جائے گا، مووی کلپس کس طرح سے ایڈ کی جائے گی، ساؤنڈ ایفیکٹس کس طرح سے دیے جائیں گے، ان تمام چیزوں کے بارے میں ڈیٹیل میں آپ کو بتایا ہوا ہے. تھینک یو.